فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. یہاں بھی دیکھیے گا وہ ردم اٹس بینگ فالوڈ. یہ سورۃ الاعلیٰ ہے. یہ دو صورتیں جو ہیں سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتیں ہیں، اور بعض روایات کے مطابق اکثر آپ جمعے اور عیدین کی نمازوں میں ایک رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. ان دونوں میں ایک حکم جو ہے وہ کامن ہے، فذکر، بس آپ انہیں نصیحت کریں. ایک جگہ ہے ان نفعت ذکرہ، اگر نصیحت فائدہ دے، اور دوسری جگہ انما انت مذکر، آپ تو ایک نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ ضرور آپ ان کو اسلام پر دین پر لے آئیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کی نام کی تسبیح کر. الذی خلق فسوى، جس نے بنایا اور سنوارا. والذی قدر فہدى، اور پھر اس نے اندازہ مقرر کیا اور پھر ڈائریکٹ کیا، یعنی ہر چیز کو اس نے بنایا اور ڈائریکٹ کیا. آم کے پودوں کو معلوم ہے کہ اس نے کب دور لانا ہے، کب اس میں امیاں بننی ہے، کب پکنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا پروگرام کیا ہوا ہے. شہتوت، کب اس کے پتے جھڑنے ہیں، کب نئے پتے آنے ہیں، کب شہتوت آنے ہیں. گندم کب اگنی ہے اور کب پکنی ہے، اور کب وہ کاٹی جانی ہے. تو یہ سب کچھ ہر یعنی سورج کو پلان کیا ہوا ہے، ڈائریکٹ کیا ہوا ہے. چاند کو اس کا راستہ بتایا ہوا ہے. فہدى الذی قدر فہدى، کہ جس نے ایک اندازہ مقرر کیا اور ڈائریکٹ کر دیا. والذی اخرج المرعى، اور اسی نے چارہ نکالا. فجعلہ غثاء نحوا، اور پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے. سنقرئک، البتہ ہم تمہارے سامنے پڑھیں گے قرآن. فلا تنسا، تم بھولو گے نہیں اس کو. ڈونٹ وری، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے تک آسانی سے پہنچائیں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ جو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ میں سورۃ اللیل میں جا کے کروں گا. فذکر، بس آپ نصیحت فرمائیں. ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے. سورہ زاریات میں ہم پڑھ کے آئے نا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کریں اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دے گی، ماننے والوں کو. یہاں فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، تو جو بھی ڈرے گا وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا. وسیجنبھا الاشقی، اور بدبخت نامراد پہلو بچا جائے گا، منہ موڑ لے گا. یہ کون ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. ثم لا یموت فیہا، بڑی آگ میں جا پڑے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. اگر تو آگ جلا کر راکھ کر دے، ختم کر دے، تو پھر سزا کیا ہوئی؟ ایک ہی دفعہ مرنا. سزا تو کیا ہے کہ جتنے اس کے جرائم ہیں اس کے مطابق وہ تکلیف سہتا رہے سہتا رہے سہتا رہے سہتا رہے. اگر اس نے 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو 10 دفعہ مرنے اور جینے کی اس کو تکلیف ہو، پھر مارا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر اس کو مارنے کی تکلیف پہنچائی جائے. پھر تکلیف میں ایک اور بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی برن کا کیس دیکھا ہو، جو جلا ہوا شخص ہو اور بہت زیادہ جل گیا ہو، اس کی ساری جلد جل گئی ہو، اندر سے سب کچھ اس کا نظر آ رہا ہو، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا. آپ شاید دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں، لیکن وہ آرام سے بیٹھا ہو. کیوں؟ کہ جو جلنے کی تکلیف ہے یہ سکن میں ہے. اگر سکن بالکل جل جائے تو پھر جلنے کی تکلیف نہیں. تو وہاں ایک جگہ ہم پڑھ کے آئے نا کہ جب اس کی جلدیں ان کی جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اور جلدیں دے گا. to cause them pain.
تاکہ ان کو تکلیف ہوتی رہے. تو یہاں کیا ہے؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بیٹر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی، بہتر بھی ہے اور ابقا ہمیشہ رہنے والی بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات یقیناً پچھلے صحیفوں میں بھی درج تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں علیہم السلام. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں یہ آیات پڑھ رہے ہیں. ساری آیت، ساری پوری سورت جو ہے یہ بھی ایک میسج ہے، اور یہ میسج اگر ڈیلیور کر دیا جائے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے، اور سن کے مجھے یاد ہو گئی. تو سورہ قاف کا بھی آپ مطالعہ کر لیں تو سورہ قاف کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سارے مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ سورۃ قاف اور سورۃ ذاریات میں موجود ہے. تو یہاں کیا ہے، اس کو آپ مختصر کر لیں، یعنی باقی سارا چھوڑ کر یہ آخری چند آیات ہیں کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ بھی ایک کمپلیٹ میسج ہے. بلکہ ان آیات کو تو آپ اس سے اعتبار سے یاد کر لیں کہ اکثر اپنی نمازوں میں چند آیات ہیں، آپ پڑھنے کی ایک روٹین بنائیں تو انشاءاللہ ایک سیلف ریمائنڈر کے طور پر یہ بڑی اچھی رہیں گی.